بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو جانور کے خون سے بھر دیتے۔ اس کے بعد اس خون کے اندر مکہ کے بڑے بڑے سردار اس کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب بارش بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا۔ پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون کے برتن میں ہاتھ ڈالے اور قسم کھائی، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہ آ جائے۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ان سب نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں آدھی رات کو اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات ہو گئی اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ تو جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مکہ میں سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر مبارک 9 سال تھی، کہنے لگے کہ چچا جان مجھے بھی ساتھ لے چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے آپ کو لے جانے لگے، آپ کو اپنا بیٹا مانتے تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سب بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے اور کل ملا کر 32 لوگ تھے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ جب یہ لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی مکہ کی طرف جانے لگے۔ اندر بچے بوڑھے سب تھے، عورتیں بھی۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا آپ صلی اللہ علیہ، جب انہوں نے ابو طالب کے ساتھ بچے کو دیکھا تو ابو طالب کو گھور کر دیکھنے لگے اور کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم نے خون میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا،
اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک پسینے میں سارے لوگ تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا ابو طالب کھڑا بچے کو دیکھ کر، اپنے بھتیجے کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو پانی مانگے گا تو وہ برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے نبی اپنی جگہ پر گئے اور جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور ہو گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر ابو طالب کو پیچھے سے کسی نے آ کر پکڑا اور وہ پیچھے مڑے تو دیکھا کہ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں پھر سے پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ خشک کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار ابھرا اور ابو طالب نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے انہیں گلے سے لگایا تو اللہ کے نبی نے پھر سے کہا کہ اے چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو مکہ کے 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ سن لیا اور کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ انہوں نے کہا، پاگل ہو گئے ہو، پانی تو نہیں آیا، ہم سب تو گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد نے کہا ہے کہ میں ایک لفظ بولوں گا اور پانی برسا دے گا اوپر والا۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میں کہاں تھا؟ انہوں نے کہا، تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگوں گا اور تم سب پیچھے رہو گے۔ یہ سن کر مکہ کے 20 لوگ پیچھے چلے گئے اور 12 لوگ آگے کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ اور ہم اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے رہیں گے۔
تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگو، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلے گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ اس لیے جو 20 لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے آگے والوں کو کہا کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ اے محمد، اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پانی مانگ رہے تھے، اس لیے سوچ رہے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ چلانے لگے اور کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں پانی برسنے لگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی جمع ہو گیا اور یہ دیکھتے اور بہت خوش ہوئے اور یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب، آپ نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی؟ صرف اپنی انگلی آسمان کی طرف کر دیتے اور میں بارش برسا دیتا۔ سبحان